آج ہمارے پاس دو سوالات ہیں جن پر ہم نے غور کرنا ہے اور یہ قدرے مختصر ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال جو ہے وہ بھائی اشفاق گل ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے بھیجا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جب بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ممرے کے بلوط تو اس سے کیا مراد ہے اور بائبل مقدس میں پھر اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہماری ایک بہن ہے جن کا نام گلناز ہے اور ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جب بائبل مقدس میں ہم کنتار کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور پھر نیم مسکال کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے پہلے ہم ممرے کے بلوطوں پر بات کر لیتے ہیں۔ ممرے کے بلوطوں کا ذکر آپ کو پیدائش کی کتاب میں 10 دفعہ ملتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم پیدائش 14 باب اور اس کی 13 آیت پڑھ لیتے ہیں جس میں کچھ یوں لکھا ہے، تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی جو اسکال اور انیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوطوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ اب اس آیت میں جو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ممرے ایک شخص کا نام ہے جو کہ ملک کنعان میں ابراہام کا اتحادی تھا، اور اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی علاقہ تھا جو کہ ممرے کی ملکیت تھی، اور وہاں پر لگتا ہے کہ بلوط کے درختوں کا کوئی ایک جھنڈ موجود تھا، اور چونکہ بلوط کے درخت کافی بڑے ہوتے ہیں، کافی سایہ دار ہوتے ہیں، تو لگتا ایسا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ابراہم ڈیرا بنا کر رہنے لگا۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب مقدس ابراہم اپنے ملک کو اور کی سرزمین کو چھوڑ کر آئے تو ملک موعودہ میں یعنی کنعان کی سرزمین میں وہ پردیسی کے طور پر رہے اور مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنے کیمپس لگائے، اپنے خیمے لگائے، اور ان میں سے ایک جو بڑی ہی فیورٹ جگہ ہمیں نظر آتی ہے وہ ممرے کے بلوط ہے، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ یہاں پر کافی سایہ ہے، کافی ٹھنڈی جگہ ہے اور غالباً آس پاس کہیں پانی بھی موجود ہے، تو ابراہم یہاں پر جو ہے وہ اپنا ڈیرا لگاتے ہیں۔ اب اسی سے جڑا ہوا دوسرا سوال ہے کہ بائبل مقدس میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس جگہ کی سب سے بڑی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے پیدائش 18 باب اس کی پہلی آیت میں کہ جب ابراہم اپنے ڈیرے میں، اپنے خیمے میں اس جگہ پر بیٹھا تھا تو خدا تعالیٰ اپنے 2 فرشتوں کے ساتھ آئے اور آ کر انہوں نے ابراہم کے ساتھ یہاں پر کھانا کھایا اور یہیں پر انہوں نے نوید دی کہ اگلے سال ابراہم کا ساری سے بیٹا ہوگا۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ممرے کے بلوط وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابراہم کا خواب جس کے لیے اس نے اپنے ملک کو چھوڑا تھا کہ خدا تعالیٰ ساری سے اسے اولاد دیں گے، وعدے کا فرزند دیں گے، وہ اسی جگہ پر پورا ہوا۔ لیکن اس کی دوسری بڑی اہمیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ پیدائش 23 باب میں ہے، اور یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب ابراہم کی بیوی سارہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے دفنانے کے لیے جگہ درکار ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ملک میں وہ پردیسی ہے، یہاں پر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ اپنی بیوی کو دفنا سکے، تو پھر وہ ایک شخص ہے جس کا نام افرون ہے، اس سے مقفیلہ کا ایک غار خرید لیتا ہے اور پھر وہ سارہ کو وہاں پر دفن کرتا ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ملک موعودہ میں یہ پہلی جگہ تھی جو ابراہم کی ملکیت ٹھہری، جو اس نے قیمت دے کر خریدی۔ تو اگر ہم بائبل کی زبان میں کہیں تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ابراہم کے پاؤں کا تلوا ٹک گیا، چونکہ اب یہ جگہ اسی کی تھی، اور پھر خدا نے اپنے وعدے کے مطابق وہ ساری سرزمین جو تھی بعد میں وہ بھی اسے دے دی۔ اور پھر اس کی تیسری اہمیت یہ ہے کہ نہ صرف سارہ ہی یہاں پر دفنائی گئیں بلکہ ان کے بعد پھر ابراہم، پھر اسحاق اور پھر یعقوب، وہ سبھی کے سبھی جو ہیں وہ اسی جگہ پر دفنائے گئے۔ اور اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آج بھی اس بات کی قدر کی جاتی ہے کہ جہاں پر ہمارے آباء و اجداد کی قبریں ہوں، لیکن کچھ سال پہلے اور خاص طور پر اگر ہم 3000 سال پہلے کہیں، یہ ایک بہت ہی اہم بات سمجھی جاتی تھی کہ جہاں پر کوئی شخص فوت ہوا ہے وہیں پر اس کا باقی خاندان بھی دفنایا جائے۔ تو یوں اس طرح کی جگہ خاندانی طور پر ایک قوم کے طور پر بنی اسرائیل کے لیے انتہائی اہمیت کا درجہ رکھتی تھی۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ممرے کے بلوطوں سے مراد ہے کہ یہ بلوطوں کا ایک جھنڈ تھا جو کہ ممرے نامی ایک شخص کی سرزمین میں موجود تھا، اور چونکہ ابراہم کے ساتھ اس نے عہد باندھ رکھا تھا تو اس وجہ سے ابراہم کو اس نے یہ جگہ دی کہ یہاں پر وہ اپنا ڈیرا لگا سکے۔ لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم نے یہاں پر ایک غار بھی خرید لیا جہاں پر پہلے سارہ اور بعد میں تمام بزرگان اسرائیل جو ہے وہ دفنائے جاتے ہیں۔
अब हम अपने दूसरे सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि बाइबल मुकद्दस जब कंतार कहती है तो इससे क्या मुराद है और नीम मिस्काल से क्या मुराद है। कंतार का लफ्जी मतलब तो है ढेर, लेकिन दरअसल ये एक वजन का पैमाना होता था, यानी खुश्क अशिया को जब तोला जाता तो उसके लिए जो बड़ा पैमाना इस्तेमाल होता था उसे कंतार कहा जाता था। ये इसी तरह से है जैसे हमारे पास आज पैमाना जात मौजूद है, ग्राम या किलोग्राम या मन या टन, कुछ ऐसे ही हम मुख्तलिफ तरह के पैमाने इस्तेमाल करते हैं। तो उस जमाने में भी जो पैमाने होते थे उनके नाम होते थे और कंतार उनमें से एक था। अगर आज की जुबान में कहें कि कंतार कितना होता था तो ख्याल किया जाता है कि यह लगभग 39 किलोग्राम के करीब वजन होता था। और आसानी से अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि यह लगभग 1 मन के करीब वजन होता था। लेकिन मेरे लिए एक बहुत ही जो दिल को छूने वाली बात होती है वो ये है कि जब दाऊद ने खुदा ताला से कहा मैं हैकल बनाना चाहता हूं, और खुदा ने उससे कहा कि तू तो हैकल नहीं बनाएगा लेकिन तेरा बेटा बनाएगा, तो दाऊद ने आगे से कोई एतराज नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मेरा बेटा ही बनाएगा। लेकिन वो हैकल के लिए तमाम इंतजाम करके गया, और जरा अंदाजा लगाइए कि उसने खुदा की हैकल के लिए कितने कंतार सोना दिया होगा। तो आइए एक आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उससे आपको अंदाजा होगा कि दाऊद की मोहब्बत खुदा के लिए कैसी थी। पहली तवारीख उसका 25 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत में कुछ यूं लिखा है, और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लो लगी है और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की हैं अपने खुदा के घर के लिए देता हूं। यानी 3000 कंतार सोना जो ओफीर का सोना है। अब सोचिए कि अगर एक कंतार सोना तकरीबन 40 किलोग्राम बनता है, यानी 1 मन बनता है, तो 3000 कंतार का मतलब है तकरीबन 1.25 लाख किलोग्राम सोना। अब दाऊद को हम कई और हवालों से जानते हैं कि किस कदर वो खुदा से मोहब्बत करने वाला था, और उन्हीं बहुत सारे पहलुओं में से एक पहलू हमें यह भी पता चलता है कि वो खुदा के घर के लिए, वो घर जिसको खुदा ने उसे मना कर दिया कि तू नहीं बल्कि तेरा बेटा बनाएगा, उसके लिए वो 3000 कंतार सोना देता है। तो यूं हम देखते हैं कि दाऊद सिर्फ एक ही तरह से खुदा से मोहब्बत नहीं करता, उसका खुदा से मोहब्बत का इजहार हर पहलू से ही है। और दूसरा सवाल जो पूछा गया कि नीम मिस्काल क्या होता है। अब ये भी एक वजन का पैमाना होता था, लेकिन उसके साथ ये एक सिक्का भी होता था। और जब वजन के पैमाने की बात करें तो एक मिस्काल तकरीबन 11.5 ग्राम का होता था, या रफली हम कहें तो ये तकरीबन 1 तोला बनता है। क्योंकि उस वक्त जो रुपया पैसा होता था वो सिक्कों की शक्ल में होता था, चांदी के सिक्के बनाए जाते थे, और ये जो सिक्के बनाए जाते इनमें से बाज का वजन 1 मिस्काल यानी तकरीबन 1 तोला होता, और कुछ का वजन इससे आधा होता, जिसको नीम का मतलब होता है आधा। अब जब आप नया और पुराना अहदनामा पढ़ेंगे तो वहां पर जाहिर है कि सिर्फ यही पैमाना जात नहीं है जिनका जिक्र मिलता है, बल्कि कई और तरह के पैमाना जात भी हैं जिनका आपको जिक्र मिलेगा। तो अगर आप उनके मानी जानना चाहते हैं वो कितने किलोग्राम के होते थे, तो आप बाइबल मुकद्दस में इन्हें देख सकते हैं। यानी उर्दू बाइबल में मुकाशफा की किताब के बाद चंद सफ़ात आपको मिलते हैं, वहां पर इन पैमाना जात का जिक्र किया गया है, और आप वहां से किसी भी तरह के पैमाने को देख सकते हैं कि वो कितने वजन का होता था। आज की वीडियो बाकी वीडियो से कदरे मुख्तलिफ थी, चूंकि इसमें फहम से ज्यादा हमने देखा कि नॉलेज का जिक्र है, और मैं समझता हूं कि ये भी अहम चीजें हैं जिनका हम वक्तन फवक्तन जिक्र करते रहेंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सभी को फजल दे कि हम ना सिर्फ इल्म में बढ़े बल्कि खुदा के कलाम के फहम में भी बढ़े। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।